أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خاص کرتے ہیں کہ تم سیدھی رہنا، اگر تم سیدھی رہو گی تو پھر ہمارا بھی بچاؤ ہو جائے گا۔ وَإِنِ وَجَجْنَا، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو تم ہمیں بھی ساتھ ٹیڑھا کر دو۔ کسی کو گالی نکال دی اور سامنے والا جان والا ہے، ٹیڑھا کرے گا یا نہیں؟ اس چھوٹی سی زبان گالی نکالی اس نے پورے جسم کو دھنک کے رکھ دیا۔ صبح کے وقت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبح کے وقت اعضائے جسم اس زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ سیدھی رہنا، کوئی غلط کام غلط بات نہ کرنا، تم سیدھی رہو گی ہم بچے رہیں گے، تم ٹیڑھی ہوگی تو ہمیں ٹیڑھا کر دیا جائے گا۔ اس زبان کی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس زبان کی برائیاں، اس زبان کی آفتیں بھی بے شمار ہیں۔ اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ اسی زبان سے کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ اگر لغو قسم کھاتے ہو، جیسے ہمارے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کم باللہ، تمہیں اللہ کی قسم ہے بتاؤ وقت کیا ہے؟ یہاں کو قسم کھانے کی ضرورت تھی؟ یہ لغو قسم ہے۔ ایسے ہی واللہ باللہ تاللہ ہر وقت قسم کے ساتھ بات کرنا، یہ آدمی عادی ہو چکا ہے قسم کھانے کا، یہ قسم لغو قسم شمار ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرے۔ یہ جو تمہاری عادت بن چکی ہے قدم قدم پر لمحہ بلمحہ قسم 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 قسم، اللہ نے تمہیں معاف کیا، لیکن اللہ کس قسم کو معاف نہیں کرے گا؟ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانِ، تم نے جن قسموں کا دل کے ارادے کے ساتھ، دل کے ارادے سے جو قسمیں کھائیں ان پہ اللہ تمہیں ضرور پکڑے۔ یہ قسم بھی زبان سے ہی ادا کی جاتی ہے، اور قسم کھا کے توڑنا گناہ ہے، اور ہم کھاتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ کفارہ کیا ہے کبھی پوچھنے کی ہم نے زحمت ہی گوارا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ قرآن کریم میں اس کا ہے۔ اسی آیت میں سورہ مائدہ کی آیت 89 اللہ نے فرمایا اگر قسم کھا کر قسم توڑ دو تو کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو اوسط درجے کا، یعنی 5 سٹار کا بھی نہیں چاہیے اور بالکل گرے پڑے کسی ڈھابے کا بھی نہیں چاہیے، بلکہ درمیانہ سا کھانا۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو اس کی مقدار بیان کی گئی ہے 1.5 کلو غلہ، یعنی 1.5 کلو چاول سمجھیں۔ اب 1.5 کلو چاول کی قیمت لگا لیں، اور یہاں عموماً درمیانے درجے کا کھانا 15 ریال کا تقریباً مل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تقریباً 15 ریال راؤنڈ اباؤٹ۔ اگر قسم کھا کر قسم توڑ دے تو اسے چاہیے کہ وہ 150 ریال کا کھانا غریبوں میں تقسیم کرے، غلہ تقسیم کرے، یا چاہے پکا کے دے یا پکا پکایا کھائے۔
اگر یہ نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے. اور کپڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بہت قیمتی کپڑا دے اور اس میں شلوار قمیض بنیان انڈر ویئر یہ اور جوتے جرابیں ہونی چاہیے شمار ہونا نہیں. جس کپڑے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے کم از کم شلوار قمیض تو چاہیے نا, یا ٹوپی بھی ضروری ہے. ٹوپی نماز کے لیے کبھی بھی ضروری نہیں رہی, پہننی چاہیے. اگر کوئی کپڑا دے تو کم از کم شلوار قمیض دھوتی کرتا اتنا کپڑا جس سے آدمی نماز پڑھ سکتا. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا فتحریر رقبہ, اللہ نے فرمایا کہ پھر گردن آزاد کرو. ایک غلام یا ایک قمیض خرید کر آزاد کرو یا تمہارے پاس ہے تو اسے آزاد کرو. زبان نے کہاں پھنسا دیا؟ زبان سے آپ نے ایک بات کی قسم کھا لی اور اگلے دن قسم توڑ دی. عزیز بھائی ایسے ہیں وہ آج قسم کھاتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں بعد سگریٹ نہیں پیوں گا دعا نہیں تو پھر کفارہ جان بوجھ کر قسم کو توڑے اور دے. جان بوجھ کر توڑنے والی قسم کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی نے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس پڑوسی کے گھر نہیں جاؤں گا, آج کے بعد میں اپنی ماں کو فون نہیں کروں گا, بات نہیں کروں گا, باپ سے بات نہیں کروں گا. قسم کھا لی کہ خالہ پھوپھی چچا ماموں اپنے بھائی بہن سے تعلق نہیں رکھوں گا. ایسی قسمیں کھاتے ہیں لوگ یا نہیں؟ ایسی قسمیں کھا کے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس قسم کی قسم کو توڑنا واجب ہے کیونکہ یہ صلہ رحمی نہیں بلکہ یہ قطع رحمی ہے. اس قسم کو توڑیں, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 3 روزے رکھیں یا 10 مسکینوں کو کپڑا دیں یا پھر گردن آزاد کریں. ایسی قسم جو ناجائز کھا لی اسے توڑنا واجب, اور قسم صحیح ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ میں یہ نظر مانتا ہوں, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور جیسے ہی کام ہو جاتا ہے پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے نظر مانی تھی. یا پھر اس کا حل ڈھونڈتے پھریں گے کہ کسی مولوی سے فتویٰ مل جائے اس قسم سے جان چھوٹ جائے. کچھ لوگوں نے یہ نظر مانی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے بیٹا دیا تو ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے. نظر مان لی, اللہ رب العزت نے بیٹا دینا تھا, بیٹا عطا فرمایا, بیٹا 5-7 سال کا ہوا, اسکول کالج میں شروع ہوا, اب دل کے اندر کچھ ایسا آنا شروع ہوا کہ حافظ قرآن بنائیں گے, یہ تو مولوی بن جائے گا, ہمارے کام کا تو نہیں رہے. یہ نہ ڈاکٹر ہوگا, نہ انجینئر ہوگا, نہ پروفیسر ہوگا, نہ یہ نہ وہ, یہ تو مولوی ہو جائے گا. اب مولانا ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ نظر پوری نہ کریں تو کیا کرنا ہو؟ یہ نظر پوری کرنا واجب ہے. ایسے نظر مانی اور توڑ دی, یہ نظر کو کھلونا نہیں بنانا چاہیے. نظر ماننا جائز, نظر کا فائدہ کوئی نہیں, لیکن اس کا پورا کرنا واجب. نظر ماننا جائز ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر ماننے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا. بعض لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روپے اللہ کی راہ میں دوں گا, مسجد میں دوں گا, فلاں جگہ دوں گا. اگر تو اس نے مسجد میں, مدرسے میں فقراء مساکین کو دینے کی نظر مانی, پوری کرنا واجب ہے. اور یہاں بھی ایک بات ہے قسم کی طرح, اگر نظر مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں سرکار دربار پر بریانی کی دیگ چڑھاؤں گا یا بکرا چڑھاؤں گا, اس نظر کو توڑنا واجب ہے اور اس قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا. کیونکہ غیر اللہ کو خاص کرنا, غیر اللہ کے لیے بریانی کی دیگوں کو خاص کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا. زبان بہت بڑی نعمت ہے, لیکن زبان ہمیں جگہ جگہ
بہت نقصان بھی پہنچاتی ہیں اگر اس پہ ہم کنٹرول نہ رکھیں۔ اب دیکھیں جسم کے اعضاء ہی اس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں کہ بچ کے رہنا، ہمیں بچا کے رکھنا۔ اسی طرح قسم کھانا بکثرت ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی قسم کھائے تو اسے چاہیے کہ صرف اللہ کی قسم کھائے۔ قسم کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ، اگر کوئی قسم کھانا چاہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموشی رکھے۔ قسم کھائیں تو اللہ کی، اور اللہ غیر اللہ کی قسم کھائیں گے تو یہ شرک کے زمرے میں چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں بڑی عادت پروج ہے، لوگ قسم کھاتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، میرے بال بچے کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، اور یہاں عربوں میں شرف کی قسم کھانے کا رواج بھی ہے کہ شرف کی قسم، امانت کی قسم، یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ غیر اللہ کی قسمیں ہیں اور یہ ناجائز ہیں۔ اللہ رب العزت کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے بے شمار چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن کریم میں دیکھیں، والتین والزیتون وطور سینین والنجم والشمس والقمر، اللہ رب العزت مالک ہے، جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ پابند کر دیا، من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ، اگر کوئی قسم کھانا چاہے تو وہ صرف اللہ کی قسم ہے۔ بیت اللہ سے زیادہ مقدس دنیا میں کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ بیت اللہ شریف ہے، اگر کوئی بیت اللہ کی قسم کھائے تو وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تو نہیں ہے نا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ٹھیک ہے، یہ قسم کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ رب کعبہ کی قسم اگر قسم کھائیں تو یہ آپ اپنے ساتھ کوئی بچہ اپنا بیٹا کھڑا ہے، فوراً اس کے سر پہ آدر میں مجھے اپنے اس بیٹے کی قسم، کیوں غلط راہوں پہ چڑھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف طور پر بتا دیا کہ قسم کھائیں تو صرف اللہ کی قسم کھائیں، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک قسم بہت مروج ہے اور وہ ہے سودا خریدتے بیچتے وقت قسمیں کھانا۔ اللہ کی قسم میں نے یہ اتنے میں لیا اور میں تمہارے لیے اتنے میں دے رہا ہوں، تم سے پہلے ہو سکتا ہے اس سے بھی کم پیسے میں کسی کو دے کے، اللہ کی قسم اتنے پہ خریدا، اتنے میں دے رہا ہوں۔ اور اس میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے، کپڑے کی دکان ہے، پھل کی دکان ہے، فلاں کی دکان ہے، کسی بھی کاروباری آدمی کے پاس دیکھیں، اگر کسی کو یہ بیماری ہے کہ وہ قسمیں کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے، اس کی کمائی میں قطعاً برکت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ قسم جو ہے، اس قسم کے ذریعے آدمی اپنا مال تو بیچ لیتا ہے، قسم کے ذریعے آدمی اپنا مال تو بیچ لیتا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحلف منفقۃ للسلع، قسم کھانا سلع، مال، جو بھی آپ کے پاس مال ہے اس مال کو بیچنے کا ذریعہ تو بن جائے گی، لیکن ساتھ ہی ممحقۃ للکسب، اور بعض روایت میں ممحقۃ للبرکہ، مال بیچنے کا سبب تو تمہاری قسم بن گئی، لیکن تمہاری قسم کے نتیجہ میں تمہارے مال سے برکت گئی۔ مال سے برکت کیسے جائے گی؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، جاتی کہاں ہے؟ ہم نے قسمیں کھا کے رات کو 100 کے مال کو 500 کا بنا کے بیچا ہے، 500 میری جیب میں ہے، برکت کہاں گئی؟ آدمی سوچتا ہے نا، برکت جاتی ہے۔ ابھی رات پوری گزری نہیں، بیوی کو تکلیف ہو گئی، بیٹے کو تکلیف ہو گئی، خود اپنے جسم میں کوئی تکلیف آ گئی، آپ نے 500 کمایا تھا، آپ کو 5000 خرچ کرنا پڑا، کہاں گئی کمائی آپ؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی قیمتی چیز ٹوٹ گئی، گری یا ٹوٹ گئی، گاڑی کا بہت بڑا نہیں چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمیں تو یہ معلوم ہے نا کہ ہم جو کماتے ہیں وہ اور بات ہے، اور یہ جو جا رہا ہے اور بات ہے، یہ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم، الحلف منفقۃ للسلع، قسم مال کو بیچنے کا ذریعہ ضرور ہے، ممحقۃ للکسب وللبرکہ، لیکن یہ برکت کو تباہ کر دینے والی، ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں مارکیٹ میں، بازار میں یہ سلسلہ اتنے زور شور سے چلتا ہے، اور اس بات کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ برکت کیسے جائے گی۔ چوری ہو گئی برکت گئی، کسی چیز کو آگ لگ گئی برکت گئی، ڈاکہ ہو گیا برکت گئی، گھر میں کسی کے یہاں بیماری آ گئی برکت گئی، مال ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے آیا، بلکہ آتا ہے 500 اور جاتا ہے 5000۔ ایسا ہماری زندگی میں واقع میں یہ بات موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کبھی غلط ہو نہیں سکتا، اور کسی یہ بھی نہیں ہے کہ ضعیف روایت میں ہے کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی بھائی نہیں، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹی قسم سے اگر کسی نے کاروبار چمکایا، جھوٹی قسم سے اپنا مال بیچا، اس کے مال میں سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ، مستدرک امام حاکم اور طبرانی اوسط میں حدیث ہے، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی سلسلہ الصحیحہ میں جید سند کی قرار دیا کہ اچھی سند والی روایت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ حدیث جامع المسانید والسنن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دماغ، ان کی سوچ، ان کی فکر دیکھیں، ہماری طرح کی نہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے مال بڑھ جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے روزی عام ہو جائے، ہم وہی چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے، بیماری دور ہو جائے وظیفہ بتائیے، بچہ صحیح پڑھتا نہیں وظیفہ بتائیے، مال میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بزنس نہیں چل رہا، ہمارے وظیفے یہ ہوتے ہیں۔ صحابی کا وظیفہ دیکھیں کیا ہے، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک ھذا، اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جنت میں پہنچ جاؤ۔ صحابی نے پھر کہا صرف زبان؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو جہنم میں زبان کے کرتوت ہی تو سر منہ کے بل گرائیں گے، زبان کے کرتوت، زبان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں یہی تو بندے کو جہنم میں منہ کے بل گرائیں گے۔ اور اگر اس بات کا اندازہ کرنا ہو کہ جہنم میں کیسے لے جائیں گے، زبان سے ہوتا ہی کیا ہے، گنتی کریں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اہل علم نے آفات اللسان، یعنی زبان سے جو آفتیں، جو گناہ ہوتے ہیں، ان پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، کتابیں شائع ہو چکی ہیں، آفت اللسان عربی میں اور آفات زبان اردو میں۔ انہی آفات میں سے ایک آفت غیبت بھی ہے۔ غیبت بھی انہی میں سے ہے یا نہیں؟ غیبت اپنی زبان سے ہی کی جاتی ہے۔ اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات، لا یغتب بعضکم بعضا، تمہیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی غیبت چغلی نہ کرو، اور ساتھ ہی اس چغلی کا گناہ کیا بتایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر تم سے کہا جائے فَكَرِهْتُمُوهُ ہو تو تمہیں اس سے نفرت ہو جائے گی۔ غیبت کا گناہ کتنا ہوا؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے بعد۔ مردہ ہو زندہ ہو بھائی کا گوشت کھانا کوئی چھوٹا سا کام ہوگا؟ آپ اندازہ کریں کہ اس زبان کے گناہ کے نتائج میں ہم کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اس زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے نتیجہ میں ہی تو جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے۔ اگر زبان صحیح ہے، تاجر اپنے مال کو امانت داری کے ساتھ بیچتا ہے، بغیر قسمیں کھائے بیچتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا بڑا مقام بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تاجر کو مجاہدین کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم میں تاجر کو مجاہدین کے ساتھ، کیوں؟ جہاد کرنے والے کو اپنی جان کے لالے پڑتے ہیں میدان میں۔ کب جان گئی؟ ابھی کوئی تیر آیا، ابھی تلوار آئی، ابھی گولی آئی اور ہم گئے۔ وہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں نکلتا ہے۔ امتحان ہوا نا بہت بڑا، اور تجارت کے لیے بھی بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ پتہ ہے کہ یہاں میں اگر چھوٹا سا یہ اور وہ کر دوں تو مجھے لاکھوں کا منافع ہوگا، لیکن وہ بے ایمانی سے کرنا ہوگا، وہ امانت کے ساتھ نہیں، بددیانتی کے نتیجہ میں یہ لاکھوں کما سکتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی بڑے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کو ایک مجاہد کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کے مقابلے میں، شہداء کے مقابلے میں تاجر کو کیوں لا کھڑا کیا؟ کہ تجارت کے دوران اسے بھی اس طرح کے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ماجہ، مستدرک امام حاکم اور موجم طبرانی اوسط میں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ جید سند کی ہے۔ اس میں ہے التاجر الامین الصدوق مع النبیین والشہداء والصالحین۔ آپ اندازہ کریں، ایک تاجر جو امانت دار ہے اور صدوق سچا ہے، اپنی تجارت کی، اپنے مال تجارت کی بیع شراء کے لیے وہ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ سچ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور امانت دار ہے۔ پارٹنر ہے تو اس کو دھوکہ نہیں دیتا، اگر کسٹمر ہے تو اس کو دھوکہ نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور کیا چاہیے؟ نبیوں کا ساتھ، صدیقوں کا ساتھ، شہداء کا ساتھ اور صالحین کا ساتھ۔ لیکن یہ کون سا تاجر ہوگا جو قدم قدم پر لمحہ بلمحہ قسمیں کھائے گا؟ اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی سچی قسمیں کھا کھا کے مال نکالے گا؟ نہیں۔ التاجر الامین الصدوق، یہ دو صفتیں بیان کی۔ الامین الصدوق، امانت دار ہو اور سچا ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو۔ اور یہ جھوٹ بولنا اور سچ بولنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ زبان کا ہی کام ہے، زبان کا ہی عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، لیکن اگر اس پر کنٹرول ہو، سچ میں بولے، جھوٹ میں نہ جائے، گالی گلوچ میں نہ جائے، غیبت اور چغلی میں نہ جائے۔ ایک جھوٹی قسم ہے جسے مال بیچنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک ہے الیمین الغموس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین الغموس سے روکا ہے۔ یمین الغموس، غمسا یغمس غمسا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈبونا۔ یمین الغموس یہ وہ جھوٹی قسم ہے جو آدمی کو پہلے گناہ میں ڈبوتی ہے اور اس کے بعد جہنم کی آگ میں ڈبو دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ ڈبوتی ہے پھر جہنم میں ڈبو دیتی ہے۔ اور یہ یمین الغموس کون سی ہے؟ یہ قسم عموماً کورٹ کچہری میں یا کسی پنچایت میں یا کسی معاملہ میں یہ قسم استعمال کی جاتی ہے۔
کورٹ کچہری میں کہا گیا کہ گواہ لے کے آؤ، تم کہہ رہے ہو کہ تم نے فلاں کو اتنے پیسے دیے تھے، میرے پاس ریٹرن کچھ نہیں، گواہ لے کے آؤ۔ اس نے جا کے دوستوں سے بات کی، بھائی 50,000 ریال کا مسئلہ ہے اور چلیں مل بانٹ کے کھا لیں گے، آپ کو 5,000 دیتا، 50 میں سے 2 آدمیوں کو 5 دیا تو کتنا گیا؟ 10,000، ڈھیر پیسہ بچ گیا نا، 40,000 بچ گیا تھا۔ وہ آدمی 5,000 تو بہت بڑی رقم ہے، اب تو لوگ 500 100 پہ قسمیں جھوٹی کھاتے رہتے ہیں۔ اب جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے چہرے بھی پڑے جا سکتے ہیں، اور میرا چونکہ کام کورٹ میں ہے، ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ قسم جو کسی ایسے معاملے کے بارے میں بولی جائے جو بات نہیں ہوئی، یہ کہہ رہا ہے ہوئی، جو بات ہوئی اور یہ کہہ رہا ہے نہیں ہوئی، یہ ہے یمین الغموس۔ اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کو ڈبو دے گی۔ ڈبوئے گی کہاں؟ دنیا میں گناہوں میں ڈوب جائے گا، اور اس کی آخرت جو ہے وہ اس کو جہنم میں ڈبو دے گی۔ یہ بھی زبان کے ذریعے ہی صادر ہونے والی بات ہے۔ اور تیسری چیز، ایک سنن موجم برانی میں بسند صحیح حدیث موجود ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ 3 آدمی کون ہیں؟ جن سے اللہ کلام نہیں کرے، اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، کلام کرنا تو دور کی بات، لیکن زجر و توبیخ الگ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 3 آدمی کون ہیں؟ اُشَیمۃ زانن، وہ آدمی جو بوڑھا زانی ہے۔ جوان آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک داعیہ موجود ہے، جوان ہے، جوانی کے نشے میں ہے، طاقت ہے۔ بوڑھا آدمی اگر زنا کاری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بد فطرت انسان ہے، اس کی فطرت میں گناہ ہے، ورنہ اس بڑھاپے میں جا کے آدمی زنا کرنے کی اسے نوبت کیوں آتی ہے؟ لیکن پھر بھی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت میں گناہ رچ بس چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُشَیمۃ زانن، وہ آدمی جو بڑھاپے میں زنا کرے، اللہ اسے نظر کرم سے دیکھا یا نہیں، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جو فقیر ہے، عائل مستکبر، فقیر ہے، غریب ہے، کوئی بہت بڑا جاگیردار نہیں لیکن متکبر ہے۔ ایسے لوگوں سے کبھی پالا پڑا یا نہیں؟ کوئی اتنا مالدار نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ گورنر ہے اس علاقے کا۔ غریب ہو اور متکبر ہو، اسی بوڑھے زانی کی طرح اللہ رب العزت اس سے بات نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ کس بات پر تکبر کر رہا ہے؟ کوئی مال پر تکبر کرے، کوئی حسن و جوانی پر تکبر کرے، کوئی کسی بات پر، اس پاس کچھ بھی نہیں اور متکبر ہے۔ عجیب بات نہیں لگتی کہ یہ کام جو بڑے مالداروں والا ہے وہ غریب آدمی بھی کرے، تو اس کا معنی یہ کہ وہ مالدار نہیں لیکن اس کی فطرت میں، اس کی طینت میں یہ خباثت موجود ہے۔ اور تیسرا آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَرَجُلٌ جَعَلَ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، وہ آدمی جو اپنی قسم کے ذریعے مال بیچتا ہے اور قسم کے ذریعے ہی مال خریدتا ہے، یہ آدمی بھی اللہ رب العزت کے کلام سے محروم رہے گا۔ جو کلام سے محروم رہے گا، دیدار سے محروم رہے گا، جو دیدار سے محروم رہے گا اس کے لیے گویا کہ جنت نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ دردناک عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ ان میں بھی ایک آدمی زبان کے ساتھ گناہ کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر امتی قرنی، میری قرن، میرا زمانہ
سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو بعد والے ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد والے ہیں۔ 3 زمانوں کو قرون خیر کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم ان بعدکم قوما، پھر ان 3 زمانوں کے بعد ایک قوم آئے گی، یعنی وہ بھی مسلمان ہوں گے لیکن ان کے کرتوت کیا ہوں گے؟ یشہدون ولا یستشہدون، گواہی مانگی نہیں جائے گی، بڑھ بڑھ کے گواہیاں دیں گے، گواہی طلب بھی نہیں کی جائے گی لیکن یہ بڑھ بڑھ کے گواہیاں دیں گے۔ آپ کو پاکستان انڈیا کی کورٹ کچہری کے دائیں بائیں گواہ ملتے ہیں یا نہیں؟ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ ہوا کیا، ہونا کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ وہاں باقاعدہ بنے ٹھنے کھڑے ہیں، ہر وقت ہر قسم کی گواہی کے لیے تیار۔ بڑا کیس ہے بڑی فیس، چھوٹا کیس ہے چھوٹی فیس، گواہی مانگی نہیں جا رہی اور وہ تیار کھڑے۔ فرمایا یشہدون ولا یستشہدون، گواہی مانگی نہیں جائے گی لیکن وہ گواہی کے لیے تیار ہوں گے۔ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، انہیں امانت دی جائے خیانت کریں گے۔ اول تو امانت دی نہیں جاتی لیکن دی جائے تو وہ خیانت کریں گے۔ وَيُنذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، نظر مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ ایک مثال تو میں نے دی نا پہلے، بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، نظر مان لی، بچہ پیدا ہو گیا، 2 3 4 لڑکیاں تھیں، قسم مانی، نظر مانی، بیٹا ہوا تو حافظ قرآن بنائیں گے، بیٹا ہو گیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا انجینئر ہے، اس کا بیٹا فلاں ہے، ہم اپنے بیٹے کو کیا مولوی کھاتے میں ڈال دیں گے، بھاگ گیا اپنی نظر سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 3 قرنوں کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، نظر مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ اور یہ ایک مثال ہے، اس طرح کے بہت سارے سلسلے ہمارے لوگوں میں موجود ہیں، نظریں مانتے ہیں پوری نہیں کرتے۔ اور اب قول رکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے، من کثر کلامہ جو کرے گا قاعدہ کلی اذا کانوا فضہ فالسکوت ذہب، اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اگر بات کرنا چاندی کی طرح قیمتی ہے تو خاموش رہنا سونے کی طرح قیمتی ہے۔ آپ باتیں کیے چلے جائیں گے، کتنی غلطیاں اس میں ہو جائیں گی تم نہیں جانتے۔ کام کی ضرورت کے وقت بات کریں گے، سمجھ کے بولیں گے، تولیں گے اور پھر بولیں گے، انشاءاللہ صحیح بولیں گے۔ اور جو آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ باتونی لوگ پھر انہیں اپنے مجلس کو جمانے کے لیے کچھ باتیں جیب سے نکال کے ڈالنی پڑتی ہیں، ہوئی نہیں، کبھی سنی نہیں، لیکن وہ اپنا رنگ جمائے ہوئے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والا عموماً غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو یہ سلسلہ قسم کا عام طور پر قسمیں بار بار کھائے جانا، عہد معاہدے کرنے، توڑ دینے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے والدین ہمیں پیٹا کرتے تھے، قسم کھائے بچہ تو بچے کو پیٹتے کہ یہ غلط بات مت کرو، عہد کرو تو اسے پورا کرو، ورنہ ہمیں باقاعدہ ادب سکھانے کے لیے اس کے بچہ قسم کھائے تو والدین خوش ہوتے ہیں، بھائی بچے کو قسم کھانے کے لیے، بچے کو قسم کھانے کی آج آپ عادت ڈال دیں گے، ہر چھوٹی بڑی بات پہ قسم، بڑے ہو کے کیا کرے گا؟ جو آدمی بچپن میں کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے وہ عادت اس کے ساتھ ساری عمر رہتی ہے۔ غرض یہ کہ زبان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک بہت ہی اچھی نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کو صحیح استعمال کریں، اگر غلط استعمال کریں تو یہی ہمارے جہنم میں ڈبونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگوں کو زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی طرف سے
لکھا ہے کہ زکوٰۃ کن کن اموال پر واجب ہے۔ زکوٰۃ اموال تجارت کے لیے آپ نے جو بھی مال رکھا ہے، وہ گاڑیاں ہو، گھوڑے ہو، جانور ہے، کچھ بھی ہے، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور سونے پر زکوٰۃ ہے، چاندی پر زکوٰۃ ہے، اور کیش رقم پر زکوٰۃ ہے۔ ان سب چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اور کیش میں زکوٰۃ تب شروع ہوتی ہے جب وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ آج کل 52.5 تولے چاندی کی قیمت پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے۔ چند سال پہلے میں نے معلوم کیا تھا تو اس وقت کوئی 2000 کے قریب، اور سونے چاندی کی قیمتیں میرے خیال بڑھتے بڑھتے تقریباً ڈبل ہوتی جا رہی ہیں۔ 2-3 ہزار جتنی بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اگر اتنی نقدی موجود ہے، کیش موجود ہے، تو ان پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ اور 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اور مال تجارت میں جس قسم کا بھی ہے، اس پر آپ کے اسٹور میں ہے، آپ کے شو روم میں ہے، جہاں بھی موجود ہے، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ مرحوم کے لیے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے اہل علم نے کہا کہ عمرہ کر لیں، کوئی حرج نہیں، جس طرح حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی چونکہ حج اصغر ہے، عمرہ حج اصغر ہے، اسی لیے حج اکبر حج کو کہا گیا کہ اگر کوئی حج اکبر کسی کی طرف سے کرے تو وہ حج بدل ہو گیا، اسی طرح کوئی عمرہ کسی کی طرف سے کرے تو وہ عمرہ بدل ہو گیا۔ اس کی گنجائش علماء نے دی ہے، اگرچہ اس کے بارے میں صریح حدیث کوئی نہیں نظر آتی، واضح دلیل کوئی نہیں، لیکن حج پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی طواف ہے، صحیح ہے، احرام ہے، اور یہ بھی طواف ہے، صحیح ہے، احرام ہے۔ حج میں مینا، مزدلفہ، عرفات اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے عمرہ چھوٹا حج اور حج بڑا حج، لہذا دونوں کسی کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں۔ کیا مرحومین دنیا میں موجود اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ جو آدمی فوت ہو چکے ہیں وہ تمنائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لوگ ہمارے پاس ہی آ جائیں، لیکن ان کا عبادتیں کرنا، دعائیں کرنا، یہ چیزیں جو ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ مرحومین کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے، کیا صدقے کا ثواب انہیں پہنچ جاتا ہے؟ مرحومین کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، اور اس میں قرآن خوانی شامل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مرحومین کے لیے زیادہ اہتمام اسی چیز کا کیا جاتا ہے کہ محلے کی عورتوں کو اکٹھا کر لیا، مدرسے کے بچوں کو اکٹھے کر لیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، کہا کہ بریانی کے نام سے سارے آ جاتے ہیں، محلے والے ہو یا کوئی طالب علم ہو، بریانی ملے گی یا مٹھائی بانٹیں گے۔ ہمارے بر صغیر کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں احمد رضا خان بریلوی، اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے انہیں، اور امام اہل سنت کہا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے القاب ہیں اور بڑی مشہور شخصیت ہیں جن کے نام سے بریلوی مکتب فکر ہے۔ علامہ احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اجرت پر قرآن خوانی کرے تو کرنے والا بھی گناہگار اور کروانے والا بھی گناہگار۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن پڑھنے پر گناہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی آدمی اجرت پر قرآن خوانی کرتا کراتا ہے، یعنی وہ باقاعدہ پیسے لے کر، اور ان کا مرید کہتا ہے سرکار اگر اجرت طے نہ ہو، یعنی اجرت طے نہیں ہوئی، ایسے لوگوں کو معلوم کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ قرآن خوانی کے بعد شیرینی بٹے گی، آج کے ماحول میں بریانی بٹے گی، اگر یہ معلوم ہو کہ قرآن خوانی کے بعد شیرینی بٹے گی، یہ بھی اجرت ہے اور یہ بھی دونوں گناہ ہے۔ اب بتائیے، قرآن خوانی کرانا اس طبقہ کے مؤسس اور بانی کہہ رہے ہیں کہ گناہ ہے، لیکن انہی کے یہاں زیادہ ہوتی بھی ہے۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ زیادہ ہوتی بھی انہی کے یہاں ہے اور انہی کے مؤسس کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے مسجد میں پیسہ لگایا، مدرسے میں پیسہ لگایا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں پر پیسہ لگایا اور نیت کی کہ اس کا ثواب میری والدہ مرحومہ، میرے والد مرحوم، میرے دادا، میرے پردادا، میری نانی پر نانی کو جائے، تو وہ ثواب انشاءاللہ جائے گا۔ کیونکہ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے مرتے وقت مجھے میرے ساتھ ان کی بات نہیں ہوئی،
لیکن مجھے امید ہے کہ اگر کوئی بات کرتی تو مجھے کچھ صدقہ کرنے کا کہتی. میری بات ہی نہیں ہوئی اور میرے پاس ایک باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں، تو کیا میری ماں کو ثواب جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں فرمایا جائے گا، یعنی صدقہ کر دو ثواب جائے گا. مرحومن کے لیے ثواب جانے کا تو کلیئر ہو گیا نا. آپ نے یہ نہیں فرمایا، اگر بالفرض آج کی قرآن خوانی کو دیکھیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنا باغ جو ہے وہ میرے لیے صدقہ کرو اور میں تمہاری اماں کو بھیجوں گا. ایسا کہیں سنا ہے کہ قرآن خوانی والے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جم کے بن کے ٹھن کے، اور سارے لوگ ایک ایک سپارہ پڑھ کے پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے لیکن جمع کریں گے. یہ میرا ایک ہو گیا، میرے 3 ہو گئے، میرے 2 ہو گئے. یہ سارے مولوی صاحب کو جمع کراتے ہیں، پھر مولوی صاحب اس کو پارسل کرتے ہیں. یہ کہاں سے آیا، کس نے سکھایا؟ یہ ہمارے لوگوں نے اتنا مضبوط کر کے پکڑ لیا. اس قسم کا عمل شرعاً کوئی ثابت نہیں ہے. ایک ویڈیو میں کینسر کا اعلان لکھا علاج ہوگا جو ہے اونٹ کے دودھ اور پیشاب سے بتلایا جا رہا ہے. اس کے دودھ اور پیشاب کو دونوں کو کچھ مقدار میں ملا کے استعمال کرنے سے کینسر ختم ہو جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اور صحیح بخاری شریف سے بتایا جا رہا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہیں مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی، فضا راس نہیں آئی، تو وہ بیمار رہنے لگے. آپ نے فرمایا کہ ان کو صدقے کے اونٹوں کے باڑے میں لے جاؤ اور وہاں انہیں اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کے پلاؤ. اور ایسا کیا گیا اور وہ لوگ تندرست ہو گئے، بیماری ان کی ختم ہو گئی. لہذا یہ طب نبوی کا ایک نسخہ ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور اس میں تھوڑی سی مقدار میں پیشاب. اب لوگ کہتے ہیں کہ پیشاب نجس ناپاک. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھائے جانے والے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب نجس ناپاک نہیں ہوتا. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پیالے بھر بھر کے پیتے رہیں. پچھلے دنوں ایک آدمی نے بہت غلط رنگ دیا اس مسئلے کو. مسئلہ صحیح بخاری میں، مسئلہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ پیشاب کا مثال کے طور پر گلاس ہے، اس میں جیسے یہ ڈھکن ہوتا ہے، ڈھکن بھر پیشاب ڈالو پیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. لوگوں کو شفا ہو گئی الحمدللہ. اب ایک آدمی ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا، بڑا عجیب لگا. بدو ہے کوئی، اپنا وہ رومال اس نے لپیٹا ہوا ہے، اونٹنی پیشاب رکھتی ہے، اس کے نیچے جا کے ایسے کر رہا ہے، پی بھی رہا ہے، منہ بھی دھو رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس طرح کی حرکت کرنے کا نہیں کہا. اب گائے بھینس پیشاب کرنے لگے اور ہم جا کے اپنے اوپر پھینکنا شروع کر دیں. اگر کبھی چھینٹا پڑ گیا تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی اس کا پڑے. اب آپ پیشاب کے نیچے جا کے بیٹھ کے اٹھ کے مسجد میں آ جائیں گے. یہ حرکت جو احمقانہ حرکت، ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا عجیب لگتا ہے. وہ آدمی گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مذاق بنا دیا. لوگوں کی نظروں میں بھی اس نے اس مسئلے کو عجیب کر کے بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور اس میں تھوڑا سا پیشاب اور اس کی ایک مقدار ہے، وہ ملا کے پئیں تو وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. اب وہ بیماری کینسر ہے، اس وقت اس بیماری کا کیا نام تھا یہ الگ بات ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 265 سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں حافظ نہیں، اور 265 کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کا کس طرح آیت نمبر 257 کی روشنی میں جواب دیا ہے؟ یہ دونوں سوال جو ہیں ایک جیسے ہی ہیں، ملتے جلتے ہی ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ نکالنے پڑیں گے کہیں سے. میرا خیال ہے یہی سوالات تھے. ہمارے ایک بھائی کی بیوی بیمار ہیں اور آج کل ہسپتال میں ہیں ڈسکا میں. ان کے لیے دعا خیال کرو. وہ رہنے والے ہیں ڈسکا کے، ہمارے شہر ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح اور بھی جو کوئی بیمار لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.